ڈاکٹر نے جب مجھے کپڑے اتارنے کو کہا، اس نے میرے جسم کا معائنہ کرنا تھا، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا وہ انتہائی گرا ہوا انسان تھا۔ ناظرین، کہانی کو انجوائے کرنے کے لیے کہانی کو مکمل سنیے گا۔ ایک ہفتہ قبل میں کراچی کے ایک بڑے ہسپتال میں کمر کی تکلیف کے چیک اپ کے لیے گئی۔ میری ماں بھی میرے ساتھ ڈاکٹر کے دفتر میں گئی، لیکن معائنہ کرنے والے روم میں نہیں گئی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، کمرے میں صرف 2 آدمی تھے، ایک نرس اور ایک میں خود۔ میری تکلیف کی نوعیت اس بات کی متقاضی تھی کہ میں اپنی شلوار اتار کر ڈاکٹر اور نرس کو معائنہ کرنے کی اجازت دوں۔ نرس نے مجھے ایک کرتا دیا اور معائنہ کے لیے کمرہ تیار کرنے کے بعد ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ڈاکٹر نے میرے کمر کو ایک نظر دیکھ کر مجھ سے تکلیف کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتایا کہ سرجری کے بعد مجھے کمر کے نچلے حصے میں درد رہتی ہے۔ اس نے میری کمر دبائی اور مجھ سے پوچھا، آپ کے دبانے سے کوئی اثر محسوس ہو رہا ہے یا نہیں؟ میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ کہاں درد ہے اور کہاں نہیں۔ جب معائنہ ختم ہوا تو ڈاکٹر نے اچانک میرے جسم کے پچھلے حصے پر زور سے ہاتھ مارا۔ میں نے ایسے معائنے کا حصہ ہی سمجھا، لیکن یہ میرے لیے حیران کن تھا۔ اس نے پھر بتایا کہ اب کوئی درد نہیں ہوگی۔ میں بہت پریشان اور دھنگ ہو کر رہ گئی۔ میرے پشت پر ہاتھ مارنے کے بعد ڈاکٹر روم سے نکل گیا۔ میں نے اپنی شلوار اوپر کرتے ہوئے نرس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی نظریں نیچے کر لی، لیکن اس کے لہجے سے مجھے اس کا جواب مل گیا کہ وہ اس واقعے پر شرمندہ ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتی۔ میں روم سے نکل کر ڈاکٹر کی دفتر میں پہنچی، جہاں میری ماں میرا انتظار کر رہی تھی کہ پتہ چل سکے ڈاکٹر کا کیا کہنا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے میرے طرف دیکھتے ہوئے پلکیں تک نہیں جھپکی اور میں نے نظریں نیچے کر لی۔ ماں نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ درد کی پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے میڈیکیشن کی ضرورت ہے، بس آپ اس درد کو نظر انداز کر لیں، یہی کافی ہوگا۔ ہسپتال سے نکل کر گھر جاتے ہوئے وہ لمحہ بار بار میرے ذہن میں آتا رہا۔ میرا چہرہ بوجھ گیا تھا اور ماں یوں پوچھ رہی تھی کہ آخر اس نے کیا کیا جو تم بالکل خاموش ہو گئی ہو؟ اس نے جو حرکت میرے ساتھ کی تھی میں کسی کو کیا بتاتی۔ مجھے تو اس قسم کے انسان شیطانی بھیڑیے لگتے ہیں، جو انسان کے روپ میں اپنے اندر کتنا بڑا شیطان چھپا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تب میں نے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ میں دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے اسے جھٹک دیتی ہوں۔ میں پوری طور پر نہانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ناپاک ہو چکی ہوں۔ اپنے آپ سے مجھے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ نفرت کا لفظ بھی میرے احساسات کو بیان کرنے کے لیے چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس عمل کو کسی بھی طرح معمولی قرار نہیں دے سکتی تھی۔ میں کسی طرح اس شخص کو بے قرار گناہ دینے کی ہمت کر پا رہی تھی اور نہ کوئی وجہ ڈھونڈ پا رہی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ اسے ایک عام سی بات سمجھ کر بھول جاؤں، یہ سمجھ لوں کہ اس نے مجھے ایک چھوٹی بچی سمجھ کر مذاق کے طور پر ایسا کیا ہے، یا پھر شاید یہ اس کا اپنا انداز تھا۔ بات چاہے جو بھی ہو، کسی بھی ڈاکٹر کے لیے کسی حالت میں یہ جائز نہیں ہو جاتا کہ وہ اس طرح اپنے مریض کو ہاتھ لگائے، نہ ہی یہ طبی معائنے کا حصہ تھا۔ کولہے کو چھونا جسم کے کسی اور حصے کو چھونے سے بہت مختلف ہے۔ یہ ایک معمولی یا قابل فراموش حرکت نہیں ہے، خاص طور پر ایک مرد ڈاکٹر کے لیے۔ ایک خاتون مریضہ کو اس طرح چھونا بالکل ہی نامناسب ہے۔ کسی کے جسم کے حساس حصوں کو چھونا جنسی حملے کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ ایک چھوٹے سے واقعے کو میں اتنا بڑا بتنگڑ کیوں بنانا چاہتی ہوں۔ اب میں اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کرتی ہوں کہ ایک بڑا سرجن کراچی کے ایک بڑے ہسپتال میں بیٹھ کر کسی لڑکی کی پشت کو دوران معائنہ چھو لیتا ہے۔ کیا اس کی یہ حرکت آپ کو بے چین کرتی ہے؟ میں اس بارے میں کچھ لکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میرے آس پاس کے عقل مند اور سمجھ رکھنے والے دوستوں نے مجھے لکھنے کا مشورہ دیا۔ کیا میرے لیے یہ مناسب تھا کہ میں واپس ہسپتال جا کر اس ڈاکٹر سے شکایت کرتی؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میرے الفاظ اس شخص پر اثر چھوڑیں گے یا بے وقت ثابت ہوں گے؟ کیا مجھے اس کے پاس جانا چاہیے تھا؟ اگر وہ ایسا کچھ ہونے کا سرے سے انکار کر دیتا تو میں کیا کہتی؟ اگر اس کے لیے یہ حرکت اس قدر غیر معمولی ہوتی کہ وہ مجھے پہچان ہی نہ پاتا تو کیا ہوتا؟ یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جو سوال میں نے اس وقت اور آج تک اپنے آپ سے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ میں اس چیز کو کیا سمجھوں۔ کیا اس شخص کو معافی مانگنے سے میری الجھن ختم ہو جائے گی؟ نہیں، مجھے کسی قسم کی تلافی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کی حرکات کی توجہ ڈھونڈنا چھوڑ دیں۔ ایسا کوئی طریقہ نہ ڈھونڈیں جس سے آپ کو ایسا لگنے لگے کہ آپ نے اس شخص کو اپنے پر جنسی حملے پر اکسایا ہے۔ خاموش رہنا کبھی بھی اس بات کی علامت نہیں کہ آپ کے ساتھ دوبارہ اس طرح کے رویے نہیں اپنائے جائیں گے۔ میں نے میڈیا میں آنے کا اس لیے فیصلہ کیا
کہ اگر ایک شخص بھی یہ پڑھ لے اور اپنی کہانی دوسروں کو بتانے پر رضامند ہو جائے تو میرے الفاظ اور سوچ کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جو چھوٹے مسائل پر شکایت کرتی ہوں یا اتنے بڑے معاملے کو معمولی معاملہ سمجھ کر نظر انداز کر لے۔ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ اسپتال اور کلینک ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں کپڑے اتارنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی سے ننگے ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہاں کسی کو یہ اجازت حاصل ہوتی ہے کہ وہ غیر مناسب طریقے سے جسم کو چھوئے۔ اس لیے ڈاکٹر حضرات اور انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی مریض کو آرام دہ سہولت فراہم کرے۔ میں اس اندازے میں نہیں پڑھنا چاہتی کہ اس ڈاکٹر نے دوسرے مریضوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا، کیونکہ ممکن ہے اس نے کبھی ایسا کسی اور کے ساتھ نہ کیا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ ان کے حملے ایک کلچر، معاشرے یا نسل تک محدود نہیں ہیں، یہ انسان کی فطرت کی ایک کنڈیشن ہے۔ کسی کے جسم میں درد ہو سکتی ہے، لیکن جنسی حملے اور تشدد کا خیال ہو کسی کے دل میں ہر وقت نہیں ہوتا۔ امید ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے